السلام علیکم۔ آج ایک اور پراسرار کہانی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے مجھے چینی لا دو۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ میرا نام سلمان ہے۔ میں حیدرآباد کوٹری کا رہائشی ہوں۔ ہم 3 بھائی اور 2 بہنیں ہیں۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں، اسی لیے سب کا لاڈلا ہوں۔ میرے چچا کا گھر بھی ہمارے گھر کے برابر میں ہے، لیکن وہ کراچی میں چادریں اور خیز فروخت کرتے ہیں اور وہیں کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ مجھے کراچی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ کئی بار ابو سے کراچی چلنے کی ضد بھی کی، مگر ٹائم کی کمی کی وجہ سے ابو اب تک میری خواہش پوری نہیں کر سکے تھے۔ میرے دوست تابش کو بھی کراچی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب ہم پیپر سے فارغ ہوئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس بار کراچی لازمی جائیں گے۔ جب اس بات کا ذکر میں نے ابو سے کیا تو پہلے وہ مانے نہیں، پھر میری ضد کے آگے مجبور ہو گئے۔ پھر انہوں نے میرے چچا کو بھی ہمارے آنے کی اطلاع دے دی۔ اتوار دوپہر 2 بجے میرا دوست تابش اپنے گھر والوں سے اجازت لے کر آ گیا۔ پھر ابو ہمیں لے کر کراچی روانہ ہو گئے۔ حیدرآباد سے کراچی تک کا سفر گو کہ اتنا تھکا دینے والا نہ تھا، مگر چونکہ ہم پہلی بار اتنا سفر کر رہے تھے اس لیے تھکن بھی ہو گئی، مگر اتنی خوشی تھی کہ ہم کچھ بھی محسوس نہیں کر رہے تھے۔ پھر جب کراچی شروع ہوا تو ہمارے دمکتے چہرے دیکھ کر ابو مسکرانے لگے۔ ہم چچا کے گھر پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ ہمارے چچا لانڈی میں رہتے تھے۔ جب ہم گھر پہنچے تو چچا نے ہمارے لیے اچھا خاصا اہتمام کر رکھا تھا۔ فریش ہو کر ہم نے چائے پی اور ناشتے کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ابو نے کہا، چلو اب سو جانا چاہیے، مجھے کل واپس بھی جانا ہے۔ چچا کے بے حد اصرار پر ابو 3 دن کے لیے رک گئے، مگر تیسرے دن ابو ہمیں چچا کے پاس چھوڑ کر واپس حیدرآباد چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہم اداس ہو گئے تھے۔ چچا نے جب ہماری اداسی دیکھی تو ہمیں سی ویو لے گئے۔ یہاں ہم نے خوب انجوائے کیا، کافی دیر تک ہماری واپسی ہوئی۔ گھر آ کر ہم کھانا کھاتے ہی سو گئے۔ دوسرے دن بھی ہمارا تھکن سے برا حال تھا۔ چچا ہمیں آرام کا کہہ کر خود کام پر چلے گئے۔ وہ سارا دن ہم نے آرام کرتے ہوئے گزارنے کا سوچا تھا۔ جاتے ہوئے ابو مجھے اچھے خاصے پیسے دے کر گئے تھے، پھر چچا بھی ہمیں روز جیب خرچ دے دیا کرتے تھے، اس لیے ہمیں پیسوں کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اس دن شدید گرمی پڑ رہی تھی۔ دوپہر 1:30 بجے کا وقت ہوگا۔ بھوک سے میرا برا حال تھا۔ سالن جو مجھے بالکل پسند نہیں آیا تھا، جبکہ تابش کھانا کھا چکا تھا۔ جب اس نے دیکھا میں کسی بھی طرح بھی کھانا کھانے کے لیے راضی نہیں ہوں تو کہنے لگا، بھائی تو بازار سے کچھ لے آؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا بریانی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، چلو بریانی لے کر آتے ہیں۔ پھر ہم دونوں بریانی لینے چل دیے۔ باہر کافی سناٹا تھا، گرمی کی وجہ سے لوگ گھروں میں تھے۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ ہمیں اپنے پیچھے کسی عورت کی آواز آئی جو ہمیں رکنے کو کہہ رہی تھی۔ میں رک گیا تو تابش نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹا اور کہنے لگا، سیدھا چل۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہا، یار دیکھنے تو دے، نہ جانے کیا وجہ ہو جو اس نے ہمیں روکا ہے۔ یہ کہہ کر میں اس عورت کے پاس گیا جو پردے کی اوٹ میں کھڑی تھی۔ میں نے قریب جا کر پوچھا، کیا بات ہے، آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ وہ کہنے لگی، بیٹا مجھے چینی لا دو، میرے گھر میں چینی لانے والا کوئی بھی نہیں ہے، مہربانی کر کے تم مجھے چینی لا دو۔ اس کے التجائی انداز پر میں انکار نہ کر سکا اور پیسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس نے کچھ مڑے توڑے نوٹ میرے ہاتھ میں تھما کر کہا، ان پیسوں میں جتنی چینی آئے لے آؤ۔ میں پیسے لے کر اپنے دوست کے ساتھ چینی لینے چل دیا۔ ہم چینی لے کر آئے تو وہ عورت گھر کے اندر جا چکی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کسی عورت کی آواز آئی کہ اندر آ جاؤ۔ میں اندر جانے لگا تو میرے دوست نے میرا ہاتھ پکڑ کر اندر جانے سے روکا اور مجھ سے کہنے لگا، یار پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اندر کیوں جا رہے ہو؟ بس یہیں سے چینی دو اور چلو۔ پھر اس نے دروازے کی طرف منہ کر کے زور سے آواز لگائی، آنٹی چینی لے لیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ بیٹا تمہاری مہربانی ہوگی، تم مجھے چینی اندر لا کر دے دو، مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھ سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ میں نے جیسے ہی اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے، تابش نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، او بھائی کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیوں جان بوجھ کر کسی مشکل میں گرفتار ہونا چاہتا ہے؟ ہم یہاں کے رہنے والے بھی نہیں ہیں، اگر ایسی ویسی کوئی بات ہو گئی تو ہماری باتوں پر کون یقین کرے گا؟ اس کے سمجھانے پر یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ واقعی مجھے اندر نہیں جانا چاہیے۔ میں نے پھر ایک بار آواز لگائی، آنٹی پلیز یہ چینی اور پیسے لے لیں، جلدی کریں۔ میں تھوڑی دیر تک یوں ہی کھڑا رہا۔ جب وہ آنٹی آئیں اور نہ ہی ان کی آواز تو میں نے تابش سے کہا، تم ادھر ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر اس کے منع کرنے کے باوجود میں اندر چلا گیا۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے میری نظر جس چیز پر پڑی وہ ایک پلنگ تھا جس پر کوئی سفید چادر منہ تک اوڑھے لیٹا تھا۔
وہ جو کوئی بھی تھا شاید اس کا دماغ خراب تھا، جو اس قدر شدید گرمی میں صحن کے بیچوں بیچ اس پلنگ پر جہاں دھوپ نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور وہ بڑے مزے سے دھوپ سیک رہا تھا، جیسے گرمیوں کی نہیں سردیوں کی دھوپ ہو۔ میں نے پلنگ سے نظریں اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ سامنے کچن تھا اور اس کے برابر میں ایک کمرہ تھا۔ گھر مکمل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مجھے اس خاموشی سے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ جب مجھے وہ آنٹی نظر نہیں آئی تو میں نے آوازیں دینا شروع کر دی، آنٹی آنٹی آپ کہاں ہیں؟ پلیز اپنا یہ سامان لے لیں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ صحن کے بیچ پلنگ پر لیٹے اس وجود سے آواز آئی، یہاں دے جاؤ۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی گرمی میں دھوپ میں پلنگ پر چادر اوڑھ کر لیٹنے کی کیا تک بنتی ہے۔ میں نے ذرا غور سے اس وجود کو دیکھا جو بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس وجود کو دیکھ کر مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ پھر میں نے ہمت کر کے اس پلنگ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ میں جلد از جلد اب اس گھر سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ میں نے چینی اور پیسے اس عورت کے ہاتھ کی طرف رکھے اور ان سے کہا، آنٹی میں نے پیسے اور چینی رکھ دی ہے، آپ اٹھا لیجئے گا۔ باہر سے تابش کی آواز آئی، یار تو وہاں کیا کرنے لگا، جلدی باہر آ۔ میں نے جیسے ہی باہر جانے کے لیے قدم آگے بڑھائے تو مجھے اپنے پیچھے اسی عورت کی آواز آئی، سنو بیٹا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت اب بھی چادر منہ پر ڈالے لیٹی تھی۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر قریب جا کر جیسے ہی اس عورت کے منہ پر سے چادر سرکائی، میں ڈر کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ پلنگ پر ایک سوختہ لاش تھی۔ یہ انتہائی بھیانک منظر تھا۔ خوف اور دہشت سے میں اپنی جگہ پر سن کھڑا تھا۔ قبل اس کے کہ میرے حواس میرے ساتھ چھوڑتے اس وجود میں حرکت سی پیدا ہوئی۔ وہ پلنگ سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کا رخ میری طرف تھا۔ یہ دیکھ کر مجھ پر کپکپی طاری ہو گئی اور مجھ پر ایسی گھبراہٹ سوار ہوئی کہ بجائے دروازے سے باہر نکلنے کے جہاں کھڑا تھا اسی دیوار پر چڑھ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ دیوار اتنی اونچی نہ تھی جس پر چڑھا نہ جا سکے، مگر بدحواسی میں اس دیوار پر بھی نہیں چڑھ پا رہا تھا۔ مجھے اپنے پیروں پر اس عورت کے ہاتھوں کا دباؤ محسوس ہوا۔ میرے منہ سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا پہلے تو میری سمجھ میں ہی کچھ نہیں آیا کہ مجھے ہوا کیا ہے۔ پھر تابش پر نظر پڑی تو مجھے تمام واقعہ نئے سرے سے یاد آ گیا۔ تابش نے کہا، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ یار تم مجھے یہاں کیسے لائے؟ چھوڑو اس قصے کو، تابش نے ٹالتے ہوئے کہا، لیکن میرے بار بار اصرار کرنے پر اس نے بتایا کہ جب اس نے میری چیخ کی آواز سنی تو دوڑ کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ میں دیوار پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ عورت نما لاش میرے پاؤں پکڑ کر اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ عورت میری طرف لپکی۔ میں نے قرآنی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ سے وہ عورت چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں فوراً باہر بھاگا اور اس دیوار کی طرف گیا جس پر تم آدھے اندر اور آدھے باہر لٹکے ہوئے تھے۔ تمہاری چیخ سن کر وہاں ایک صاحب آ گئے۔ میں نے ان کی مدد سے تم کو دیوار سے اتارا۔ اس دوران وہاں ایک دو لوگ اور بھی آ گئے تھے۔ ان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو ان میں سے ایک صاحب نے کہا، ارے بیٹا یہ گھر تو کئی دنوں سے بند پڑا ہے، اور ایک دو لوگوں نے اس گھر میں کرائے پر رہنے کی کوشش بھی کی، مگر ان کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے کہ وہ 2-3 دن کے اندر گھر چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ میں نے کہا، انکل یہاں سے میری دوست کو لے کر چلیں۔ پھر ان کی مدد سے ایک رکشے میں ڈال کر میں تم کو یہاں لے کر آ گیا۔ انہوں نے راستے میں بتایا کہ اس گھر میں ایک اکیلی عورت رہتی تھی، ان کا کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کا محلے والے خیال رکھتے تھے، لیکن اچانک ایک دن ان کا انتقال ہو گیا جس کا پتہ ہمیں کافی دن بعد پتہ چلا۔ اس کے بعد سے اس گھر میں اس طرح کے واقعات ہونے لگے۔ پھر تابش نے مجھ سے کہا، تم بتاؤ تم نے ایسا کیا دیکھا جو اس قدر خوفزدہ ہو گئے تھے؟ میں نے جو کچھ وہاں دیکھا تھا تابش کو بتایا تو وہ پہلے تو حیران ہوا، پھر کہنے لگا کہ سچ ہے، جو لوگ ناگہانی موت مر جاتے ہیں ان کی روحیں بھٹکتی رہتی ہیں۔ شاید اس عورت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو۔ شام کو چچا آئے تو ہم نے انہیں بھی اس واقعے کے بارے میں بتایا تو وہ بھی ناراض ہونے لگے کہ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھائی جان کو کیا جواب دیتا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ تمہیں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا۔ اس واقعے کے 3-4 دن بعد ہم واپس حیدرآباد آ گئے۔ اس واقعے کو گزرے 12 سال ہو چکے ہیں، لیکن یہ سوچ کر اب بھی خوف محسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایک روح سے بات کی تھی۔